بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والطہارۃ ولو تیمما مع القدرت علی المائیت مع خوف الفوت وقضا بدونہ علی المشہور۔ بحث ہماری ہے صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ، صلاۃ المیت۔ ٹھیک ہے جی، میت کے احکام ہم بیان کر رہے تھے۔ شروع کیا تھا انہوں نے مستحبات، اگر آپ کو یاد ہو، یستحب اعلام المؤمنین ایک، یستحب مشی المشیع خلفہ دو، یستحب التربیع اور یستحب الدعاء۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ چکے ہیں ہم، یہ مستحبات تھے۔ آج ہے یستحب الطہارۃ۔ ان مستحبات میں سے ایک ہے طہارت، یعنی مستحب ہے باوضو ہو کر، بطہارت ہو کر آپ نماز جنازہ پڑھیں، واجب نہیں ہے، وہ بیان کیا تھا۔ خبث سے تو پہلے بتا چکے ہیں، حدث کے بارے میں بتایا تھا، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اب مستحب، واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے انسان باوضو ہو کر کیا کرے، نماز جنازہ پڑھے، حتیٰ اگر یعنی طہارت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھے، چاہے وہ طہارت تیمم کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دیکھیے مسئلہ یہ ہے، آپ آئے ہیں، نماز جنازہ تیار ہے، اگر آپ وضو کے پیچھے جاتے ہیں یا غسل واجب غسل کرتے ہیں تو نماز جنازہ رہ جاتی ہے، تو چھوڑ دیں آپ۔ خوف ہے کہ اگر میں وضو اور غسل کے پیچھے گیا تو نماز جنازہ رہ جائے گی، چھوڑ دیں آپ۔ بعض کہتے ہیں حتیٰ، اچھا پھر بھی یعنی آپ تیمم کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں، آپ کو خوف ہے کہ چھوٹ جائے گا نماز جنازہ، آپ تیمم کریں، فوراً شریک ہو جائیں، یعنی طہارت مائیہ پر قدرت رکھنے کے باوجود، حتیٰ اگر خوف نہ بھی ہو، جنازہ چھوٹ جانے کا خوف نہ بھی ہو، پھر بھی طہارت مائیہ پر قدرت رکھنے کے باوجود تیمم کر کے آپ طہارت حاصل کریں اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو میت کے کس حصے کے سامنے آپ کھڑے ہوں، کہاں کھڑے ہوں۔ تو اگر امام نماز جنازہ، امام تو مسئلہ بنے گا کس کا، امام کا، امام کہاں کھڑا ہو، یا اگر نماز جنازہ پڑھنے والا ایک آدمی ہے، یعنی یہ مسائل بیان کریں امام کے لیے کہ امام کس جگہ کھڑا ہو، میت کے کس حصے کے سامنے کھڑا ہو، یا جو اگر ایک آدمی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو امام بھی وہی ہے، معموم بھی، وہ کہاں کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں جو شہید اول نے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر مرد کی میت ہے تو اس کے پیٹ کے سامنے، وسط پیٹ ہی بنتا ہے نا، تو وسط کے سامنے کھڑے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر خاتون کی ہے تو اس کو سینے کے برابر کھڑے ہوں۔ یہ شہید اول نے فرمایا ہے کتاب لمع میں کہ اشہر یہی ہے کہ مرد کے پیٹ کے سامنے اور عورت کے سینے کے سامنے۔ اس اشہر کے مقابلے میں ہے مشہور قول۔ ٹھیک ہے، وہ ہے شیخ طوسی کا۔ شیخ طوسی کی دو کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے خلاف، ایک کا نام ہے استبصار، دونوں میں علیحدہ علیحدہ فتویٰ ہے ان کا۔ کتاب خلاف میں فرماتے ہیں مرد کی میت ہے
تو اس امام کو یا جو ایک نماز جنازہ پڑھنے والا ہے مرد کے سر کے برابر اور عورت کے سینے کے برابر، اگر وہ کیا ہو یعنی اکیلا شخص پڑھ رہا ہو نماز جنازہ یا امام ہو تو کہاں کھڑا ہو؟ مرد کے سر کے برابر، اگر مرد کی میت ہے، عورت ہے تو اس کے سینے کے برابر، جبکہ شہید اول نے کیا بیان کیا تھا؟ عورت کے سینے کے برابر، تو ایک جیسی بات ہو گئی، لیکن کہا تھا کہ اگر میت مرد کی ہے تو کہاں کھڑے ہوں؟ اس کے وسط یعنی پیٹ کے برابر۔ کتاب خلاف میں شیخ طوسی فرماتے ہیں عورت ہے تو ٹھیک ہے اس کے سینے کے برابر، لیکن اگر مرد ہے تو اس کے سر کے برابر۔ اسی شیخ طوسی کی کتاب الاستبصار، وہاں اس کے الٹ بتاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کے سر کے برابر اور مرد کے سینے کے برابر کھڑا ہو۔ میت عورت کی ہے تو اس کے سر کے برابر، اگر وہ میت کس کی ہے؟ ہاں جی، عورت کے سر کے برابر اور مرد کے سینے کے برابر کھڑا ہو، یعنی بالکل کتاب خلاف کے الٹ بیان کیا ہے کہ اس میں کتاب ہے استبصار میں۔ اچھا، خنثی کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں خنثی کا حکم یہ ہے، وہ یہاں اس نماز جنازہ کے حوالے سے وہ عورت کے احکام رکھتا ہے، جو عورت کے احکام ہیں وہی اس پر لاگو ہوں گے، یعنی پھر شہید اول کے مطابق وہ اس کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا ایک مستحب ہے، پھر اس کے بعد ایک اہم بات شروع ہو رہی ہے، ایک اہم عبارت ہے علماء کی، وہ پڑھتے ہیں کہ آپ جنازہ گاہ میں نماز پڑھیں۔ نماز جنازہ کہاں پڑھیں؟ یعنی وہ جگہ جس کو ہم جنازہ گاہ کہتے ہیں، جس کو جنازے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیوں مستحب ہے کہ جنازہ گاہ میں ہی جنازہ پڑھا جائے؟ فرماتے ایک تو چونکہ اتنے جنازے وہاں پڑھے جاتے ہیں، یہاں وہاں نیک لوگوں کے جنازے بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے زیادہ نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا، لوگ آسانی سے آ سکیں گے، زیادہ تعداد میں آ سکیں گے۔ جب اعلان ہوگا تو سب کے ذہن میں ہے کہ فلاں نماز جگہ ہے، وہ نماز جنازے کے وہاں پہنچنا ہے۔ اگر جگہ معین نہیں ہوگی تو لوگ آ کے پوچھتے پھریں گے، کچھ شریک ہو سکیں گے، کچھ شریک نہیں ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں کے برابر لے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اقویٰ قول یہی ہے کہ ہر تکبیر کے برابر۔ اس کے مقابلے میں بعض کہتے ہیں نہیں، صرف تکبیرۃ الاحرام جو ہے اس کے جب تکبیرۃ الاحرام کہے تو اس وقت مستحب ہے کانوں کے برابر، باقی مستحب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا ترجمہ کرا لیتے ہیں، پھر اگلی عبارت بڑی تفصیلی عبارت ہے۔ وَالطَّہَارَةُ یعنی یستحب الطہارۃ، تستحب الطہارۃ، فعل مؤنث لیں، طہارت مستحب ہے۔ پیچھے جیسا کہ اعلام المؤمنین مستحب تھا، دعا مستحب تھی وغیرہ وغیرہ، تو ان مستحبات میں سے ایک ہے طہارت۔ وَلَوْ تَيَمُّمًا، چاہے وہ طہارت تیمم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ مع القدرت علی المائیت، مائیت سے پہلے موصوف کو مقدر مانے، مع القدرت علی الطہارت المائیت، طہارت مائیہ پر قدرت رکھنے کے باوجود، پھر بھی یعنی طہارت کو ساتھ ہوں، چاہے وہ طہارت تیمم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ شہید اول کی عبارت ہے کہ وَالطَّہَارَةُ وَلَوْ تَيَمُّمًا، انہوں نے قید لگائی ہے تیمم تب مع خوف الفوت، تیمم تب کریں گے اگر آپ کو خوف ہو فوت ہو جانے کا۔ کس کے فوت ہو جانے کا؟ نماز جنازہ کے پڑھنے کے فوت ہو جانے کا خوف ہو۔ وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا جو ہونا تھا، اس کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں وضو اور غسل کے پیچھے پڑ گیا تو نماز جنازہ سے رہ جاؤں گا، تو وہ کیا کریں؟ تیمم کر لیں۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَقَضَى بِدُونِهِ، اسی طرح بدون خوف الفوت، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر فوت کا خوف نہ بھی ہو پھر بھی آپ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، بے شک وضو اور غسل کر سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے، علی المشہور، مشہور یہی ہے۔ والوقوف، وہی
طہارتوں پر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یستحب الوقوف، مستحب ہے کھڑا ہونا، اے وقوف الامام اول مصلی وحدہ، یعنی امام کا کھڑا ہونا یا مصلی اگر اکیلے ہو. ٹھیک ہے نا. بھی اگر مصلی زیادہ ہیں تو ایک امام ہے، ان کا حکم تو ہوئی ہے وہ اپنی صف بناتے جائیں گے جہاں بھی کھڑے ہوں. اگر ایک سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہے، وہ ترتیب سے کھڑے ہوتے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام کہاں کھڑا ہو، یا اگر نماز جنازہ پڑھنے والا ایک ہو وہ کہاں کھڑا ہو. کہتے ہیں یہ وقوف ہونا چاہیے، تو یستحب الوقوف ہو، یہ وقوف ہو عند وسط الرجل، مرد کے وسط کے برابر، یعنی اس کے پیٹ کے برابر، وصدر المرأۃ، اور عورت کے سینے کے برابر، علی الاشہر. ٹھیک. وہ مقابل المشہور، دیکھیے شہید اول نے اشہر کہا ہے، شہید ثانی کہہ رہے ہیں مشہور کے مقابلے میں. اس کا مطلب ہے اوپر والے اشہر سے مراد مشہور مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کے مقابلے میں جو قول آئے گا وہ غیر مشہور ہوگا. فرماتے ہیں وہ مقابل المشہور، حالانکہ اوپر شہید اول نے کیا فرمایا ہے، علی الاشہر. شہید ثانی فرما رہے ہیں اس اشہر یعنی مشہور کے مقابلے میں ہے قول الشیخ فی الخلاف. خلاف کتاب ہے کن کی، شیخ طوسی کی، ان کا قول ہے. وہ کیا ہے، انہو، بے شک وہ، یعنی امام یا اگر اکیلے مصلی ہے، وہ یقف عند رأس الرجل، مرد کے سر کے برابر کھڑا ہو، وصدر المرأۃ، اور عورت کے سینے کے برابر. ٹھیک. وقولہ، یعنی مشہور کے مقابلے میں اسی شیخ طوسی کا قول ہے فی الاستبصار، کتاب استبصار میں، انہو عند رأسہا و صدرہ، یعنی وہ انہو ضمیر وہ شان کون، وہ یعنی وہ جو امام ہے یا اکیلے مصلی ہے، عند رأس المرأۃ، ہا کا مرجع مرا، عورت کے سر کے برابر، و صدرہ، صدر یعنی صدر رجل، مرد کے سینے کے برابر. واضح بات. مرا یعنی عورت کے سر کے برابر کھڑا ہو اور مرد کے سینے کے برابر، کتاب خلاف کے برعکس کہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اجتہاد ہے. ٹھیک ہے جی. والخنثی ہونا کالمرأۃ، خنثی کا حکم یعنی مصلی اکیلا ہے یا امام کہاں کھڑا ہو، کہتے ہیں یہاں وہ اس کا حکم وہی ہے جو مرأہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں والصلاۃ فی المواضع المعتادۃ لہا، نماز جنازہ پڑھی جائے ان مقامات میں جن مقامات کو بنایا گیا ہے نماز جنازہ کے لیے. لہا کا مرجع کیا ہوگا، وہی صلاۃ. ٹھیک ہے. صلاۃ جنازہ، صلاۃ المیت. کیوں، للتبرک بہا، ایک تو وہ جگہ، وہ مواضع معتادہ، بہا کا مرجع وہ مواضع معتادہ، یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ متبرک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں، بکثرت من صلی فیہا، وہ جگہ ہی مخصوص ہے تو وہاں زیادہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہیں، زیادہ متقی لوگ آتے ہیں، زیادہ شریف لوگ آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس جگہ کو کیا بن گئی ہے، برکت. وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِهِ، دوسری بات یہ کہ جو شخص اس بندے کی موت کا سنے گا، یقصد ہا کا مرجع وہی مواضع معتادہ، فوراً وہ وہاں پر چلا جائے گا نا. ٹھیک ہے نا. وہ آسانی سے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی نا. اگر نماز جنازہ گاہ موجود نہ ہو، لوگ گاؤں میں اگر پوچھیں گے بھی کسی کا جنازہ ہے، مثلا خود ہمارے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ وہ مخصوص جگہ نہیں ہوتی تھی، کبھی اس کھیت میں نماز پڑھ لیتے، کبھی اس کھیت میں، کبھی گاؤں کے اس طرف، کبھی اس طرف. تو جو نئے باہر سے آنے والے وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے، بعض اوقات بندے نماز جنازہ سے بھی رہ جاتے تھے. لیکن اگر سب کو پتہ ہو ایک مخصوص جگہ، جیسے یہاں ہمارے مدرسہ مولانا محمد بخاری کلام کے، اب وہ قبرستان جو سڑک والا قبرستان ہے یا میرے والا قبرستان ہے، تو وہ مخصوص ہوتا ہے نا، تو آسانی سے بندے پہنچ جاتے ہیں. اچھا جی. اگلا مستحب ورفع الیدین بالتکبیر کلہ،
علل اقوا، اقوا قول یہ ہے ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جائیں. ٹھیک ہے جی. 5 کی 5 تکبیر نماز جنازہ، ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کریں. ٹھیک. والاکثرو الاختصاصہ بالاولی، اکثر فقہا فرماتے ہیں الاختصاص ہی رفع یدین مختص ہے بالاولی، تکبیر اولی کے ساتھ. شہید اول نے کیا بیان فرمایا؟ اقوا یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ. شہید ثانی فرماتے ہیں اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ رفع یدین مختص ہے بالاولی، تکبیر اولی کے ساتھ. اچھا جی. شہید ثانی فرماتے ہیں وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ، روایات دونوں کے بارے میں ہیں. کون سے دونوں سے مراد؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. ولا منافاتا، اور ہم اگر ہم مجھ سے پوچھے تو ان روایات میں منافات کیوں؟ فإن المندوب قد يترك احیانا، کبھی کبھی یعنی مندوب کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ایک کے ساتھ کریں گے تب بھی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، مصحف ترک. وبذلک یظہر وجہ القوت، یہاں سے ظاہر ہوئی قوت کی وجہ. وہ جو شہید اول نے کہا تھا اقوا کیا ہے؟ یعنی چونکہ آپ مندوب کو ترک کر سکتے ہیں نا، لہذا اقوا وہی ہے. لیکن اگر آپ صرف پہلی کے ساتھ کریں گے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے؟ مستحب کو ترک کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اقوا وہی ہے کیا؟ ہار کے ساتھ. اگر باقی 4 میں مثلا بعض نے کہا نہیں کریں تو کم از کم زیادہ سے کیا ہوا ہوگا؟ مستحب کو ترک ہو تو مستحب کا چھوٹ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں. ومن فاتہ بعض التکبیر مع الامام اتم الباقی بعد فراغہ ولاء من غیر دعاء. توجہ فرمائیں، مسئلہ یہ ہے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں نماز جنازہ میں جب کچھ تکبیریں پڑھی جا چکی تھیں، کچھ تکبیریں انہوں نے وہ مکمل کر لی تھیں. اب آپ شریک ہو جائیں، مثلا فرض کریں 2 تکبیریں امام پڑھ چکا تھا، آپ شریک ہو جائیں 3 تکبیریں امام کے ساتھ کہیں گے، باقی آپ کی بچ جائیں گی 2 تکبیریں. وہ آپ جیسے نماز جنازہ ختم ہو امام کی، آپ فوراً بغیر دعا کے، بغیر فاصلہ کے باقی 2 تکبیریں پڑھ دیں. دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا کی بات؟ جتنی تکبیریں بچ گئی ہیں ولاءً، پے در پے، بغیر وقفے کے، بغیر دعا کے آپ وہ تکبیریں کہہ دیں تو آپ کی نماز جنازہ پوری ہو جائے گی. ومن، اور وہ شخص فاتہ بعض التکبیر یا بعض التکبیر، فاتہ من فاتہ بعض التکبیر، جو شخص فوت کر دے بعض تکبیروں کو، مع الامام، کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. یعنی امام نے اس معموم نے، آنے والے شخص نے امام کی بعض تکبیرات کو درک نہیں کیا تو وہ کیا کرے؟ بعد میں انجام دے دے. اتم الباقی بعد فراغ ہی، فراغ ہی کا مرجع امام جب فارغ ہو جائے گا یہ کیا کرے؟ اپنی باقی تکبیروں کو مکمل کر دے. ولاءً، پے در پے. ٹھیک ہے جی. من غیر دعائیں، بغیر دعا کے. ولو علی القبر، اگرچہ وہ قبر پر ہی کیوں نہ کہنی پڑے باقی تکبیریں. کب؟ اللہ تقدیر رفعہا، یعنی دیکھیں خود شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ بڑا بعید ہے یہ فرض. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ باقی معنی تکبیریں چاہے آپ کو قبر پر ہی کیوں نہ پڑھنا ہے. مثلا کیسے؟ جیسے ہی مثلا آپ 2 تکبیروں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، یا مثلا فرض کر زیادہ یہ ہوگا 4 تکبیریں امام کہہ چکا تھا، ایک میں آپ شریک ہو جاتے ہیں. اب ابھی جیسی 4 ختم ہوئی، 7 ہی قبر تھی، انہوں نے فوراً جا کے قبر میں ڈال دیا. حتیٰ باقی تکبیریں اگر آپ کو قبر پر ہی کیوں نہ پڑھنی پڑیں.
سمجھا کی بات نا. فرض بعید ہے. دیکھیے کہتے ہیں چاہے وہ باقی تکبیریں قبر پر ہی کیوں نہ کہنی پڑیں. کب اللہ تقدیر رفع فرض کر لیتے ہیں جنازہ کو اٹھا دی جاتا ہے وواضع حفی ہے اور قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. وَإِن بَعْدَ الفرض اگر یہ فرض کیا ہے بعید ہے تو وہ اتنا تو بلاخر دعا بھی مانگتے ہیں کم از کم 2 منٹ ایک منٹ چاہیے, ایک آدھا منٹ چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا 2 سیکنڈ میں مثلا آپ کی اگر 4 تکبیریں بھی رہتے تو 4 سیکنڈ تو کم از کم رکھا رہے گا نا. وہ امام ختم کرے گا جنازہ اٹھانے کے لیے تو کم از کم آئیں گے نا. تو اس 4 سیکنڈ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کہتے ہیں اتنا تیزی کوئی ہو جناب مشین لگی ہوئی ہو, امام کی تکبیریں ختم ہوئی انہوں نے فوراً جا کے قبر میں رکھ دیا, تو کہتے ہیں بے شک باقی ماندہ تکبیریں آپ کو قبر پر کیوں نہ کہنی پڑیں برابر کہیں. یہ فرض بعید ہے. ٹھیک ہے جی. وقد اطلق المصنف وجماعۃ جواز الولا. ٹھیک ہے جی. شہید اول اور ایک جماعت نے مطلقاً کہا ہے کہ ولا جائز ہے. ولا کے معنی ہے ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے کہا کہ جو تکبیریں آپ نہیں کہہ سکے ان کو پے در پے کہیں. ٹھیک ہے. ہی نیزن اس وقت کس وقت جب وہی جو مذکورہ صورتحال ہے. یہ عملاً بے اطلاق النص, یہ عمل ہے روایات کے اطلاق پر. ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو یہ کہا ہے یعنی پے در پے تکبیریں کہیں, دعائیں پڑھنے کی ضرورت. ٹھیک ہے نا. جواز ولا کا مطلب کیا ہوا؟ جواز ولا کو مطلقاً کہا ہے, اس کا مطلب ہے دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں یہ کہا ہے روایات کے اطلاق کو دیکھتے ہوئے. لیکن وفی ذکر میں شہید اول نے کہا ہے لو دعا کان جائزن, اگر وہ دعائیں تکبیر کے بعد پڑھ بھی لے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اذ ہوا نفی وجوب لا نفی جواز. دیکھیے جو کہتے تھے نا بھی ولا کرنا ہے پے در پے کرنا ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر تکبیر کے بعد دعا واجب نہیں ہے, جواز کی نفی نہیں کر رہے. ہم نے کہا نا ولا ہونا چاہیے نا, فوراً پے در پے کریں, یعنی پے در پے کریں آپ تکبیرات کو. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعا پڑھنا واجب نہیں ہے, لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فرماتے ہیں کہ اذ ہوا کا مرجع کیا ہوگا؟ ہوا سے مراد وہ روایات وہ کیا ہے وجوب کی نفی کر رہی ہیں. کیا مطلب؟ کہہ رہی ہیں کہ تکبیر کے بعد دعا واجب نہیں ہے. لا نفی و جواز, وہ جواز کی نفی نہیں کر رہی. لہٰذا اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ ہر تکبیر کے ساتھ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. وقیدہ, اور بعض قیدہ کا فاعل ہے, ہو کا مرجع کس کو بنائیں گے؟ یعنی وہ تکبیروں بغیر دعا کے تکبیریں کہنا, بغیر دعاؤں کے, اس کو مقید کیا ہے بعض فقہاء نے بخوف الفوت اللہ تقدیر دعا. دیکھیے بعض فقہاء فرماتے ہیں دعاؤں کے بغیر تکبیریں اس سے اس وقت کے ساتھ خاص ہیں جب اگر آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو میت کے خراب ہونے کا خوف ہے, یا میت کو اٹھا کے لے جائیں گے, یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ باقی تکبیریں ادا نہیں کر سکیں گے. اگر خوف ہو دعاؤں کی صورت میں پھر مقید ہے کہ صرف آپ تکبیرات کہیں. وَإِلَّا, لیکن اگر خوف نہ ہو تو پھر وَجَبَ مَا أَمْكَنَ مِنَ الدُّعَا, پھر جتنی دعائیں آپ کے لیے پڑھنا ممکن ہے اتنی آپ پڑھیں گے. واجب ہے, باقاعدہ واجب ہے, جتنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. وَهُوَ أَجْوَدُ, شہید ثانی فرماتے ہیں اجود بھی یہی ہے, خالی تکبیرات پہ گزارا نہ کریں. ہاں اگر خوف ہے میت کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا, کوئی فاسد ہونے کا مسئلہ ہے, کوئی اور خوف ہے, پھر تو آپ کیا کریں صرف تکبیرات کہیں, دعا نہ پڑھیں. لیکن اگر خوف نہیں ہے تو واجب کیا ہے, جتنی ممکنہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی دعائیں پڑھیں گے آپ. ابھی دیکھیں جی یہ اگلا بڑا مشہور مسئلہ ہے. میں عبارت پڑھتا ہوں پہلی, اور اس کو 2 طریقے سے یہ عبارت پڑھ سکتے ہیں. جب 2 طریقے سے عبارت پڑھیں گے تو مطلب بھی علیحدہ نکلتے ہیں. میرے خیال میں جب میں عبارت پڑھوں گا تو کافی حد تک یہ مسئلہ آپ کو عبارت سے کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے پہلی عبارت یہ ہے کہ یہ 2 فعل استعمال ہوئے ہیں, ناقص ہیں, اور اس کو باب تفعیل میں لے گئے ہیں.
مجہول بنا ہے، دونوں فعل مضارع مجہول، ایک مضارع مجہول ہے، ایک جہد مجہول ہے۔ وَيُصَلَّى عَلَى مَن لَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ٹھیک، یومن و لیلتن علی الشہر القولین او دیمن علی القول الآخر۔ یصلی باب تفعیل ہے، ناقص ہے، مضارع مجہول ہے، اور اگلا بھی مضارع مجہول ہے، وہ جہد ہو جائے گا نا، علی من لم یصلی علیہ۔ یا آپ عبارت اس طرح پڑھیں، دونوں کو معلوم پڑھیں، وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر آپ توجہ کریں تو اصل میں یہاں پر زبانی سن لیں، پھر عبارت کی طرف آتے ہیں۔ 3 مسئلے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں عبارت کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک میت پر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے اور وہ دفن بھی ہو چکی ہے، تو جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیا اب وہ اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ مسئلہ کیا ہوا؟ جنازہ پڑھا گیا ہے اور دفن ہو گیا ہے، آپ محروم رہ گئے ہیں، دفن بھی گیا، آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، شوق بڑا تھا نماز جنازہ پڑھتا، نہیں پڑھ سکے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اکثر علماء فرماتے ہیں جائز ہے، آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی، دفن ہو چکا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات اگر صرف گزری ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ گزر جائے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دن اور رات کی قید لگائی ہے، اگر اتنا عرصہ گزرا ہے تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے مقابلے میں بعض نے فرمایا نہیں، دائماً جب تک وہ اس کی ڈیڈ باڈی وہ اس کی میت قبر میں ہے، مٹی نہ بنی ہو، اور اس کی تشخیص ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دائماً جب بھی آپ نماز جنازہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، یہی سب کا صورت ہے لیکن ابھی دفن نہیں کیا گیا، آپ تشریف لائے ہیں، نماز جنازہ کیا ہو گیا ہے، یعنی ابھی اس کو دفن نہیں کیا گیا، تو آیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے جی، یہ 2 مسئلے ہو گئے، اس میں بھی بعض کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے عمدن یا سہون، ایک میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے، توجہ کریں گے، بھول گئے یا جان بوجھ کر بغیر نماز جنازے کے کسی کو کیا کر دیا گیا ہے، دفن کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آیا اس پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا؟ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3 مسئلے لیتے ہو گئے نا، ٹھیک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہید اول کا فتویٰ کیا ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم کہتے ہیں اگر آپ عبارت کو پڑھیں فعل معلوم، اس یصلی اور لم یصلی، دونوں کو کون سا فعل پڑھیں؟ فعل معلوم پڑھیں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی ہو، یصلی من لم یصلی، جس نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، یصلی نماز جنازہ پڑھے گا کہ کون؟ من لم یصلی، جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چاہے دفن سے پہلے ہو یا دفن کے، چاہے ایک رات گزری ہو یا ایک رات سے زیادہ گزری ہو، چاہے وہ پہلے نماز جنازہ میت پر پڑھی گئی ہو یا پہلے نماز جنازہ، جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، توجہ فرمائیں، جس نے نماز جنازہ، وہ مطلقاً ہر صورت میں دوبارہ وہ آ کر نماز جنازہ اس پر پڑھ سکتا ہے۔ پس مصنف تینوں صورتوں میں، جو اوپر میں نے تینوں صورتیں بیان کی، تینوں صورتوں میں مصنف کا فتویٰ یہ ہے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کی پڑھی گئی نماز جنازہ، دفن ہو گیا پھر بھی پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھی گئی پھر بھی
دفن کو ابھی تھوڑا سا وقت گزرے یا زیادہ وقت گزرے وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم توجہ کر دقت کریں گے، اگر ہم فعل کو معلوم پڑھیں، فعل کو کیا کریں؟ دیکھیں ایک مرتبہ ذرا توجہ کریں، فعل کو کیسے معلوم پڑھیں؟ تینوں عبارتیں نکالنی ہیں اس سے. فرماتے ہیں یصلی پڑھے گا نماز جنازہ، علی من اس پر، لم یصلی علیہ جس نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پڑھ سکتا ہے یومن و لیلتن او دائمن. اشہر قول یہ ہے کہ وہ ایک دن اور رات، یا دائمن علی القول الاخر. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں فعل کو معلوم، یعنی دونوں فعل معلوم پڑھتے ہیں، پھر تینوں جو مسئلے ہیں، اس صورت میں مصنف کا نظریہ کیا ہوگا؟ آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. لیکن اگر کلمہ یصلی اور اس کلمے دونوں کو کیا پڑھا جائے؟ مجہول پڑھا جائے. اس کا مطلب کیا پڑھیں گے؟ وَيُصَلَّى عَلَى مَن لَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. اگر آپ مجہول پڑھیں تو پھر عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا، توجہ کریں، عبارت کا ترجمہ یہ کیا ہوگا؟ نماز واجب ہے نماز جنازہ پڑھنا ایسی میت پر جس پر نماز جنازہ نہ پڑھا گیا ہو اور اس کو دفن کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. یعنی صرف اس کا مطلب ہے جس کا بغیر نماز جنازہ کے جس کو دفن کر دیا گیا ہو اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. اس کا مطلب باقی دو صورتوں میں نماز وہ جائز نہیں ہوگا. اب عبارت دیکھیے، توجہ کریں. پہلے میں پڑھتا ہوں مجہول، پھر معلوم، پھر خود نیچے خود وضاحت کریں اسی طرح کی. وَيُصَلَّى نماز جنازہ پڑھی جائے گی، عَلَى من اس پر، لم یصلی علیہ جس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گی اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے. اچھا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ یومن و لیلتن. یعنی قول اعلی اشر القولین، قول اشر یہ ہے کہ اگر ایک دن رات گزری ہو، صرف اگر صرف ایک دن اور رات گزری ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پر پڑھی جا سکتی ہے. او دائمن یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تک وہ قبر میں ہے اور مٹی میں تبدیل نہیں ہوا، ہر وقت جب بھی آپ پڑھنا چاہیں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. او دائمن علی القول الاخر وهو الاقوى. شہید صاحب نے فرماتے اقوی بھی، اقوی دائمن ہے، یومن و لیلتن نہیں ہے. اقوی کیا ہے؟ یعنی جب بھی، یعنی ایک میت ہے بغیر نماز جنازہ پڑھے، اس کو تدفین ہو چکی ہے، تو بے شک ایک دن رات گزرو یا سال گزرو ہو، اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی، پڑھی جائے گی. جو صلاح واجب ہے نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ مزید بہتر ترجمہ یہی کو نا، واجب ہے نماز جنازہ پڑھا جائے اس پر جس کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفنا دیا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ایک دن اور رات تک، یعنی صرف ایک دن رات گزرا ہو، زیادہ نہ گزرا ہو. بعض کہتے ہیں دائمان. فرماتے ہیں والاولا قراءۃ یصلی فی الفعلین مبنیا للمعلوم. بہتر یہ ہے. اچھا اوپر والے اس جملے کا اگر مجہول پڑھتے ہیں، توجہ فرمائیں، اگر مجہول پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب ہے جس کا نماز جنازہ پڑھا گیا ہے اور دفنا دیا گیا ہے، پھر یہ اس کا حکم نہیں ہوگا، پھر اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. چونکہ عبارت کہہ رہی ہے کہ جس کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا ہو اس پر واجب ہے نماز جنازہ پڑھا جائے. اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ حتماً مفہوم یہ نکلے گا جس کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور دفن کیا گیا اس کے اوپر دوبارہ پڑھنا واجب. اب لیکن اگر معلوم پڑھتے ہیں تو تین صورتوں میں پھر جائز ہے. شہید ثانی فرماتے بہتر یہ کہ یہ فعل کیا پڑھیں آپ؟ معلوم پڑھیں. والاولا بہتر ہے قراءۃ یصلی فی الفعلین، دونوں فعلوں میں یصلی کی قراءت کو کیا جائے مبنیا للمعلوم، یعنی دونوں کیا پڑھیں؟ معلوم پڑھیں. کیا مطلب ہوگا؟ اگر معلوم ہوگا تو آپ دیکھیں عبارت کی وضاحت کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا اے یصلی من، یعنی نماز جنازہ پڑھے گا وہ، اراد الصلاۃ علی المیت، جو میت پر جنازے کا ارادہ رکھتا ہے. کب وہ پڑھے گا؟ اذا لم یکن ھذا المرید قد صلی علیہ، جب اس ارادہ رکھنے والے نے اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی ہو.
بھی یصلی نماز جنازہ پڑھے گا وہ جس نے نہ پڑھی ہو، یعنی جس نے نہ پڑھی ہو وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے گا، ولو بعد دفن، چاہے وہ دفن سے پہلے ہو یا دفن کے. سنیں مسئلے تینوں جو میں نے شروع میں بیان کیے ہیں. آپ تشریف لائے ہیں اس وقت نماز جنازہ پڑھا گیا ہے، چاہے تدفین ہو چکی ہو یا تدفین نہیں ہوئی تب بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر تدفین ہو گئی ہے پھر دو صورتیں ہو جائیں گی. بعض کہتے ہیں ایک دن اور رات تک پڑھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں دائماً پڑھ سکتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ فرماتے ہیں کہ ولو بعد دفن، چاہے وہ ولو بعد دفن، آگے عبارت کیا ہے؟ ہاں یعنی دفن کے بعد وہ بھی مذکورہ مدت کتنی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے نا، یعنی ایک دن اور ایک، یعنی وہ دفن کے بعد اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اگر صرف ایک دن اور رات گزرا ہو. او دائمن، یا دائمن دوسرے قول کے مطابق، ٹھیک ہے نا. کانا سواؤن کانا قد صلیا علی المیت املا، چاہے اس میت پر پہلے نماز جنازہ پڑھا گیا ہو یا نہ پڑھا گیا ہو، ہر صورت میں. اس کا مطلب ہے تینوں صورتوں میں مصنف کا نظریہ کیا ہوگا؟ آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ھذا ھو الذی اختارہ المصنف فی المسئلہ، یہ وہ ہے جس کو شہید اول نے اس مسئلے میں اختیار کیا ہے. یعنی شہید اول نے اسی مسئلے میں یہی اختیار کیا ہے کہ آپ جب معلوم پڑھیں گے تو پھر مسئلے کی تینوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھا، چاہے وہ اس پر وہ دفن ہو چکا ہو یا دفن نہ ہوا ہو، چاہے اس پر نماز جنازہ پڑھا گیا اور دفن کر دیا گیا یا بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا، ہر صورت میں شہید اول کا نظریہ کہ وہ جو جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے وہ اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. وَيُمْكِنُ قِرَاءَتُهُ مَبْنِيًا لِلْمَجْهُولِ، توجہ فرمائیں، ممکن ہے آپ اس یصلی کو مجہول پڑھیں، دونوں کو مجہول پڑھیں. سنیں اب دوبارہ ایک دفعہ سن لیں، دونوں کو مجہول پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی یصلی واجب ہے نماز جنازہ پڑھی جائے صرف اس پر جس پر نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا. اس کا مطلب ہے مفہوم کیا نکلے گا؟ جس پر نماز جنازہ پڑھا گیا پھر اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے. فرماتے ہیں ممکن ہے آپ کیا کریں، اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ مجہول پڑھیں گے فَيَكُونُ الْحُكْمُ مُخْتَصًّا بِمَيِّتٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، پھر یہ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم مختص ہوگا اس میت کے ساتھ جس پر نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا، چاہے تدفین ہوئی ہو یا تدفین. اس کا مطلب ہے حکم اس کے لیے ہے جس پر نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب اگر نماز جنازہ پڑھا گیا ہے پھر یہ حکم نہیں ہے. اما من صلی علیہ، جس پر نماز جنازہ پڑھا گیا ہے، اگر مجہول پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے جس پر نماز جنازہ پڑھا گیا ہے فلا تشرع الصلاۃ علیہ بعد دفن، دفن کرنے کے بعد نماز شرعیت نہیں رکھتی. اصلا نماز جنازہ پڑھنا مشروع ہی اصلا جائز ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات ہے؟ دیکھیے مفہوم یہ نکلتا ہے، عبارت اگر مجہول پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یصلی علی من لم یصلی علیہ، نماز جنازہ پڑھا جائے گا اس پر جس کا نماز جنازہ نہ پڑھا گیا ہو ایک دن رات تک یا دائماً. اس کا مطلب ہے جس کا پڑھا گیا ہے تو تدفین کے بعد کسی بھی صورت میں آپ نماز جنازہ پڑھیں گے تو وہ تشریح ہوگی، ادخال فی الدین ما لیس فی الدین بدعت ہوگا. وَهُوَ قول لبعض الاصحاب، بعض اصحاب بعض فقہا کا قول بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، جمعاً بین الاخبار، روایات کے درمیان جمع کر سکیں اور تنافی کو ہم دور کر، کیونکہ دیکھیے روایات میں ہے کہ دفن کے بعد میت پر نماز جنازہ جائز نہیں ہے، دفن کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بعض روایات کے نزدیک جائز ہے. دو قسم کی روایت، بعض کہتی ہیں دفن کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. تو ان روایات کا جم کیسے ممکن ہے؟ چونکہ تعارض سے پہلے اگر جم ممکن ہو تو پہلے کیا کریں؟ جم کریں. پھر جم کس طرح کریں گے؟ ہم کہیں گے پہلی روایات جو کہتی ہیں جائز نہیں ہے، کہتے ہیں وہ اس سے متعلق ہیں جس کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور دفن کر دیا گیا ہو.
جو روایات کہتی ہیں دفن کے بعد آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ان سے مراد جس کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایات جو کہتی ہیں جائز ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے جس کا نماز جنازہ نہ پڑھا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا، تو اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جمع بین الاخبار و مختار المصنف اقوا، مصنف کا مختار اقوا ہے، یعنی معلوم پڑھیں آپ، اس کا مطلب ہے پڑھ سکتے ہیں پھر تین صورتوں میں، یعنی بے شک تدفین ہو چکی ہو، نماز جنازہ پڑھا بھی گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ مختار المصنف کہاں تھا؟ هذا هو الذي اختار المصنف فی المسألہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا مسئلہ ایک نیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو کل علیحدہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔